تیمور نے طوس میں صرف 2 دن قیام کیا اور وہ بھی صرف اس لیے کہ گھوڑوں کی تھکن دور ہو جائے۔ آخری دن وہ طوس میں واقع مشہور شاعر فردوسی کی قبر پر گیا تاکہ دیکھ سکے کہ اب اس کے مزار کی حالت کیسی ہے۔ تیمور نے دیکھا کہ جس باغ میں فردوسی دفن تھا وہاں بہت سے سرخ اور زرد رنگ کے پھل لگے ہوئے تھے۔ اس کے بعد تیمور ماروائے النہر کے لیے روانہ ہو گیا۔ موسم خاصا خوشگوار تھا، اسی لیے انہیں پانی کی وافر مقدار میں دستیاب تھا۔ وہ لوگ بھی جس راستے سے گزرتے وہاں اشیاء اور خوراک چارہ کی فراوانی تھی۔ کسی بھی قسم کا قابل ذکر واقعہ ہوئے بغیر وہ واپس ماروائے النہر پہنچ گئے۔ سمرقند سے تیمور سیدھا کیش کی جانب روانہ ہو گیا، جو دراصل اس کی جائے پیدائش ہے۔ اس مہم پر نکلنے سے پہلے تیمور نے حکم دیا تھا کہ شہر کیش اس طرح تعمیر کیا جائے کہ یہ دنیا کا خوبصورت ترین شہر بن جائے۔ اب وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اس کے حکم کی کس حد تک تعمیل ہوئی ہے۔ تیمور نے جس دن سے جنگی مہمات کا آغاز کیا تھا اسی وقت سے صنعت کاروں کو امان و تحفظ دیتا آیا تھا۔ اس نے ان کی بڑی تعداد کو ماروائے النہر میں جمع کر لیا تھا اور وہ اپنا کام جاری رکھنے کے علاوہ بہت سے ایسے شاگرد تیار کریں جو اس کے بعد ان کے کام جاری رکھ سکیں۔ جب تیمور نے حکم دیا تھا کہ شہر کیش کی تعمیر نو کی جائے تو اس وقت بین النہرین اور ایران کے بہترین کاریگر ماروائے النہر میں موجود تھے۔ تیمور انہیں بغداد اور ایران سے اپنے ساتھ لایا تھا۔ تیمور نے ہدایت کی تھی کہ شہر کیش کی تعمیر نو کے لیے بدخشاں اور خراساں سے خاص پتھر منگوائے جائیں اور تیمور کے محل کے ستون بنانے کے لیے سبز رنگ کا پتھر استعمال کیا جائے۔ تیمور نے حکم دیا تھا کہ ملک فارس سے سنگ مرمر منگوایا جائے تاکہ اس کے محل کی دیواریں اور فرش اس سے تعمیر کیے جائیں۔ اس نے کیش میں اپنا محل کی تعمیر کے لیے اصفہان کے بہترین پتھر سازوں کو پتھر نصب کرنے کے لیے اجرت پر مامور کیا تھا۔ ماروائے النہر میں 2 ایسے بغدادی معمار موجود تھے جنہوں نے معماری کا فن انقرہ میں سیکھا تھا اور جو بزنطینی انداز میں چھت بنانے کا فن جانتے تھے۔ چنانچہ تیمور نے انہیں اپنے شاندار محل کی تمام چھتیں اسی انداز میں تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ بزنطینی انداز میں تعمیر کی گئی چھتوں میں اگر درست مواد استعمال کیا جائے تو وہ تقریباً 1000 سال تک قائم و دائم رہتی ہیں، بجز اس کے کہ بے شمار زلزلوں کے باعث مسمار نہ ہو جائیں۔ تیمور نے دیکھا کہ شیراز میں راستوں کے دونوں اطراف درخت اگائے گئے تھے، اس لیے اس نے بھی حکم دیا کہ کیش میں بھی راستوں کے دونوں طرف درخت اگائے جائیں تاکہ کیش آنے والا خود کو کسی عظیم الشان باغ میں موجود پائے۔ جیسا کہ اس شروع میں ذکر کیا جا چکا ہے کہ تیمور کا سب سے پہلا استاد ملا علی بیگ نامی بوڑھا شخص تھا جس کے منہ میں کوئی دانت نہ تھا اور جو کیش کی مسجد میں بچوں کو پڑھانا لکھانا سکھاتا تھا۔ یہ بھی بتایا گیا تھا کہ مولا علی بیگ کا مکتب خانے سے نکل کر تیمور شیخ شمس الدین کے مدرسے میں داخل ہو گیا تھا۔ اس وقت تیمور کی عمر 7 برس کی تھی۔ جب تیمور شہر کیش کی اثر نو تعمیر کروا رہا تھا اس کے ان دونوں ابتدائی استاد فوت ہو چکے تھے اور کئی برس گزر چکے تھے۔ شیخ شمس الدین کی آل اولاد کا حال کافی حد تک ٹھیک تھا اور ان کا گزر بسر اچھی طرح ہو رہا تھا، تاہم ملا علی بیگ کی اولاد کم بصری اور غربت کی زندگی گزار رہے تھے۔ چنانچہ تیمور نے ملا علی بیگ کے ہر بچے کے لیے الگ گھر بنانے کا حکم جاری کیا اور ان کے لیے ماہانہ وظیفہ بھی مقرر کر دیا۔ تیمور جب ملا علی بیگ کے بچوں کے لیے گھر بنوا رہا تھا تو اس وقت تک کہ ابن خلدون کے بارے میں نہیں سنا تھا، جس سے ان کی ملاقات بعد ازاں شام میں ہوئی۔ ابن خلدون نے گفتگو کے دوران تیمور کو بتایا گیا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو ملنے والی نعمتوں میں سے زندگی اور صحت کے بعد بہترین نعمت ایک بڑے اور با مرتبہ انسان کی قربت اور دوستی ہے، کیونکہ ایک بلند مرتبہ شخص کی قربت سے کسی انسان کی تمام خواہشات پوری ہو جاتی ہیں اور وہ خود بھی بلند مقام پر پہنچ جاتا ہے۔
اگرچہ اس وقت تک تیمور نے ابن خلدون کے اس قول کو نہیں سنا تھا، مگر اس کے باوجود اس بات پر یقین رکھتا تھا کہ جن لوگوں کے والدین نے اس کی خدمت کی انہیں اس کی فرما کے دوران کمپلسری کی زندگی ہرگز نہیں بسر کرنی چاہیے، اور اگر انہیں زندگی میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو یہ دراصل تیمور کی قدر ناشناسی کے سبب ہوگا۔ جب ملا علی بیگ کے بچوں کے لیے گھر تیار ہو رہے تھے تو تیمور کے ذہن میں یہ سوچ پیدا ہوئی کہ شہر کیش اس کی جائے پیدائش ہے۔ اس نے اسی شہر میں آنکھ کھولی اور یہیں پلا بڑھا، اس لیے استادوں کی طرح اس کے ساتھ رہنے والے دیگر شہریوں کا بھی اس پر حق بنتا ہے۔ تیمور نے سوچا کہ کیا ہی یہ اچھی بات ہے کہ وہ خود تو دنیا پر حکمرانی کرے اور اس کے ساتھ رہنے والے شہری غربت اور کمپلسری کی زندگی کا شکار رہیں، انہیں یہ تک معلوم نہ ہو کہ کل ان کا پیٹ کیسے بھرے گا۔ یہی وجہ تھی کہ تیمور نے فیصلہ کر لیا کہ شہر کیش کے تمام غریب اور نادار لوگوں کے لیے بجز ان کے کہ جو مقامی نہ ہو ماہانہ وظیفہ مقرر کر دے تاکہ اس کے شہر میں کوئی غریب نہ رہے اور نہ ہی کوئی شہری فقر و معاش کی وجہ سے پریشانی میں مبتلا ہو۔ تیمور کا شہر کا مشاہدہ کرنے کے بعد یقین ہو گیا کہ پوری دنیا میں کیش جیسا خوبصورت شہر نہیں ہو سکتا۔ اس شہر کی سڑکیں اتنی وسیع تھیں کہ ان کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک 50 درخت کا فاصلہ تھا۔ 25 گھڑ سوار ان سڑکوں پر پہلو بہ پہلو آسانی سے چل سکتے تھے، لیکن باوجود اس کے کہ شہر کیش جیسا خوبصورت شہر دنیا میں اور کوئی نہ تھا اور نہ ہی تیمور کے محل سے زیادہ کوئی مقام خوبصورت تھا۔ تیمور ایک ہفتے سے زیادہ شہر کیش میں نہ ٹھہرا کیونکہ وہ اپنا عہد کو فراموش کر کے خود کو آرام طلب نہیں بنانا چاہتا تھا۔ تیمور اپنی فوج کے ساتھ سمرقند سے چلا تو اس نے آسمان کی طرف منہ کیا اور بولا، اے میرے خدا، تو جانتا ہے مجھے کسی تلوار، نیزے یا موت کا کوئی خوف نہیں، لہٰذا آج جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ کسی خوف کے باعث نہیں۔ میں جانتا ہوں کہ ایک جنگجو مرد کا ٹھکانہ میدان جنگ ہے اور ایک جنگجو مرد کو میدان جنگ میں ہی موت کو گلے لگانا چاہیے، لیکن اگر میں ہندوستان کے سفر سے واپس آ سکا اور سمرقند واپس پہنچنے تک میری زندگی کے کچھ سال باقی رہے تو میں اس شہر میں تیری عبادت کرنے والوں کے لیے ایک عالی شان مسجد بنواؤں گا، اے میرے پروردگار، بس تیری عبادت کے لیے۔ پھر تیمور نے رقاب میں پاؤں رکھا اور آگے بڑھتا ہوا قبرستان پہنچا اور وہاں سے غور پہنچ گیا۔ یہاں پہنچ کر تیمور نے غوری سپاہیوں کو 6 ماہ کی پیشگی تنخواہ دی جنہیں عبدال کلزئی نے ہندوستان کے لیے جانے کے لیے فراہم کیا تھا۔ عبدال کلزئی خود بھی تیمور کے ساتھ ہندوستان پر حملے کے لیے شامل ہو گیا اور پھر وہ لوگ اسکندریہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس سفر میں تیمور کے تمام سرداران ماسوائے قرا خان اس کے ساتھ تھے۔ تیمور نے اپنے وعدے کے مطابق سمرقند پہنچتے ہی اپنی بیٹی زبیدہ کا نکاح قرا خان سے کرا دیا، اور یہ ان کے ہاں رسم تھی جو شخص نئی شادی کرتا تو وہ 3 ماہ تک جنگوں میں حصہ لینے سے معاف ہو جاتا تھا، کیونکہ اسے اپنی نئی نویلی دلہن کے ساتھ کچھ وقت گزارنے کا موقع دیا جاتا تھا۔ قرا خان نے تیمور سے کہا وہ 3 ماہ بعد ہندوستان میں سے آ کر ملے گا۔ اسکندریہ داخل ہونے سے پہلے حاکم اسکندریہ تیمور کے استقبال کو آیا اور 60 کلومیٹر پہلے ہی انہیں خوش آمدید کہتے ہوئے سونے کے بے شمار سکے نذرانے کے طور پر پیش کیے۔ تیمور نے سن رکھا تھا کہ اسکندریہ کا حاکم غربت کا شکار ہے، تاہم اس کے تحفے کو ٹھکرانے کے بجائے تیمور نے قبولیت کے اظہار کے طور پر سونے کا ایک سکہ اٹھا لیا اور باقی واپس کر دیا اور اسکندریہ کے حاکم سے کہا انہیں اپنے بال بچوں اور رعایا پر خرچ کر دو۔ اسی وجہ سے تیمور نے اسکندریہ کے حاکم کی قیام و طعام کی پیشکش بھی قبول نہ کی کہ وہ فقط ایک دن کے اس دسترخوان پر بیٹھا اور اس کے ساتھ بنے ہوئے دمبے کا گوشت نوش